سوچیں کہ موت آپ سے بہت دور ہو جائے، چلیں حادثے وغیرہ میں تو مرنے کی آپشن ہو، لیکن آپ بوڑھے ہوں اور نہ ہی کوئی بیماری آپ کو ختم کر سکے۔ انسانوں کی عمریں 200-250 سال ہو جائیں لیکن سارے چاق و چوبند چست گھومتے ہوئے نظر آتے ہوں۔ سائنس کی دنیا میں پچھلے دنوں 2 چیزیں ایسی ہوئی ہیں جن کے بعد لوگوں کا دماغ بہت زیادہ اس طرف لگ گیا ہے۔ پہلی چیز تھی ریچھ کے خون سے انسانی مسلز کی تیزی سے گروتھ، اور دوسری اہم ڈیولپمنٹ تھی مرنے کے بعد ایک سور کے اعضاء کو دوبارہ متحرک کرنا۔ سور والے کیس میں تو یہ ہوا کہ ریسرچ کرنے والوں نے پہلے سوروں کو مصنوعی طریقے سے ہلاک کیا، جیسے لیبارٹری میں تجربوں کے درمیان جانور مارے جاتے ہیں، آف کورس اسی طرح۔ اس کے 1 گھنٹے بعد انہوں نے مرے ہوئے سوروں کو آرگن ایکس نامی سسٹم سے جوڑ دیا۔ آرگن ایکس کو آپ ایک ایسی مشین سمجھ لیں جو ان جانوروں کے دماغ میں خون پہنچا رہی تھی۔ فرق یہ تھا کہ آرگن ایکس والے خون میں 13 دوائیاں مزید شامل تھیں۔ اب آگے تھوڑی سمجھنے کی بات ہے۔ ان مرے ہوئے جانوروں میں جن کی نبض 1 گھنٹہ پہلے رک چکی تھی، یہ آرگن ایکس والا خون ملنے کے بعد جسم کے اندر موجود سسٹم کام کرنا شروع ہو گئے۔ مرنے کے بعد جسم کا جو گلنا سڑنا ہوتا ہے وہ نہ صرف رک گیا بلکہ دل کی دھڑکن سمیت جگر اور گردوں نے بھی حرکت کرنا شروع کر دیا۔ جسم کے تمام حصوں میں آکسیجن پہنچنا شروع ہو گئی اور ان جانوروں کے سر اور گردنوں میں بھی حرکت نوٹ کی گئی۔ آرگن ایکس سے دماغ کی ریکوری نسبتاً کم ہوئی، کچھ ٹیشوز نے کام کرنا شروع کیا، دوسرے ٹیشوز مردہ رہے۔ تجربے میں شامل ایک ریسرچر نیتا فرہانے، ان کے مطابق اگر خلیوں کی بحالی والے ان نتائج کو دوسرے جانوروں اور پھر انسانوں پر استعمال کیا جاتا ہے تو مستقبل کے انسان کی لمبی عمر کے لیے یہ چیزیں اتنی ہی اہم ہو سکتی ہیں جیسے آج کل CPR یا وینٹیلیٹر سمجھے جاتے ہیں۔ اس تجربے کا مقصد ریسرچ کرنے والوں کے الفاظ میں یہ تھا کہ موت ایک لمحہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عمل ہے۔ موت کی قانونی تعریف میڈیکل کے شعبے میں ترقی کے ساتھ ساتھ بدلتی رہے گی، اپ گریڈ ہوتی رہے گی۔ اب آ جائیں اس معاملے کی طرف جس میں ریچھ کے خون سے انسانی مسلز کی تیزی سے گروتھ کا تجربہ ہوا تھا۔ گروتھ کا مطلب ہے بڑھوتری، اردو چاہیے تو پھر یہ لفظ برداشت کریں۔ ہوا یوں کہ سائنسدان اس چیز کے بارے میں پریشان تھے کہ ریچھ پوری سردیاں سوئے کیسے پڑے رہتے ہیں۔ انسان کا جسم 1 مہینے بھی حرکت نہ کرے اور اس کے مسلز جو ہیں وہ اس کے نتیجے میں پھر کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بالآخر بالکل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ شوگر، موٹاپا، یہاں تک کہ موت واقع ہو سکتی ہے۔ ریچھ کیسے 3-4 مہینے ہائبرنیشن کے بعد بھی فٹ فاٹ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں؟ حساب لگایا تو پتہ چلا کہ ریچھوں میں خون کے اندر کچھ ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو ان کے مسلز کو مہینوں، بعض اوقات 7 ماہ تک سونے کے دوران بھی خراب نہیں ہونے دیتے۔ ریچھ کے خون میں پائے جانے والے یہ کیمیکل کیا تھے انہیں اب تک الگ سے پہچانا نہیں جا سکا، لیکن انسانی جسم میں ڈالنے پر وہ کس جگہ اثر انداز ہوتے ہیں یہ بھی پتہ لگا لیا گیا۔ کیسے پتہ لگایا گیا؟ ایسے، ریچھ کا خون لیا، اس سے سیرم بنایا۔ اچھا اب رکیں، سیرم کیا ہے؟ خون کا سیمپل لیا، اسے جمنے دیا، مشین میں ڈالا، گھمایا، جمنے والے اجزاء نکال دیے، باقی جو کچھ ملا آسان زبان میں آپ اسے سیرم سمجھ لیں۔ تو وہ سیرم لیبارٹری میں انسانی مسلز کے اندر ڈال کر ان پہ تجربہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 24 گھنٹے میں ان مسلز کے اندر غیر معمولی گروتھ دیکھی گئی۔ اب کچھ انسانی مسلز میں انہوں نے ریچھ کے اس خون کا سیرم ڈالا جن دنوں ریچھ ہائبرنیشن میں نہیں ہوتا، فل حرکت میں ہوتا ہے، سو نہیں رہا ہوتا۔ وہ والے مسلز جو تھے وہ ویسے کے ویسے رہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی۔ تو نتیجہ یہ نکالا گیا کہ انسانی جسم میں ایک جین ایسا ہے جہاں ریچھ کے ہائبرنیشن خون والے کیمیکل جا کے اثر انداز ہوتے ہیں، اور انہوں نے انسانی مسلز کے کمزور یا ضائع ہونے کا عمل نہ صرف روک دیا بلکہ انہیں اضافی پروٹین بھی دی، اور وہ جین ہے FOXO3A۔ FOXO3A کے ساتھ اب آرگن ایکس سسٹم کو ملا کر دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ دونوں تجربے پچھلے 2 سے 3 ہفتوں کے دوران ہوئے ہیں۔ 2016 میں ایک صاحب تھے ڈاکٹر جان وگ، انہوں نے کہا کہ انسانی جسم کی زیادہ سے زیادہ عمر جو ہے وہ 115 سال ہو سکتی ہے اگر اسے بیماریوں یا حادثات کا شکار نہ ہونے دیا جائے۔ اب 2021 ہے، ان 6 برس میں FOXO3A نامی جین پر اتنا کام ہو چکا ہے کہ مستقبل میں کینسر، شوگر، الزائمر سمیت ہر بیماری کی ماں یعنی بڑھاپے سے نمٹنے کے لیے سائنسدان مستقل اس جین کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ 1900 میں ایشیا کے انسان کی اوسط عمر 28 سال تھی۔
1950 में यही एवरेज 42 साल की उम्र पर पहुंच गई और 2019 में एशियाई इंसान यानी हमारे खित्ते के इंसानों की उम्र 74 साल रिकॉर्ड की गई, जो कि एक औसत थी। अब सोचें कि इसी हिसाब से अगले 100 बरस बाद इंसान की औसत उम्र क्या होगी। अगर 120 साल में इंसान 28 साल से 3 गुना ज़्यादा जीने लग गया है यानी 74 साल, तो क्या अगले 100 साल में ये मज़ीद 3 गुना ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी वही कोई 200-250 बरस की उम्र। अभी ये चीज़ भी दिमाग में रखें कि मेडिकल साइंस में तरक्की इस वक्त सन 1900 के हिसाब से शायद लाखों गुना ज़्यादा तेज़ हो रही है, रोज़ नित नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं। तो आखिर होगा क्या? होगा ये कि बुढ़ापा रुक जाएगा, बीमारी रुक जाएगी, मरने का इम्कान होगा तो सिर्फ हादसाती मौत, और ये सब दूर नहीं है, बस कोई 100 या 125 साल और फॉक्स O3A टाइप की जीन्स पर थोड़ा सा मजीद काम। उस वक्त हम नहीं होंगे, हमारे बच्चों के बच्चे वो लोग होंगे जिनकी औसत उम्र 200-250 साल होगी। लेकिन 1914 में हमारे परदादों ने सोचा होगा कि हमारी औसत उम्रें 74 साल तक पहुंच जाएंगी? रब भी जाने। इस कॉलम को अगर आप मुकम्मल तफसीलात और रेफरेंसेस के साथ पढ़ना चाहते हैं तो साथ दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। शुक्रिया।